ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم. یہ باب ہے کھانا کھانے سے پہلے کی عمر میں بچے کے پیشاب پر چھینٹا مرنے کے بارے میں. حدیث شریف دیکھیے. حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله ابن عتبة عن قيس بن مهسان قالت دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه. ترجمہ دیکھیے. حضرت قیس بنت مہسان رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. اس وقت میرا بیٹا کھانا نہیں کھاتا تھا. اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پیشاب کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور پیشاب والی جگہ پر چھینٹے مارے. یعنی وہ بچہ جو ابھی کھانا نہیں کھاتا ہو، وہ اگر پیشاب کر دے، اس پیشاب کے لیے اس پیشاب کو کیا کیا جائے گا؟ یعنی پیشاب پر پانی بہایا جائے گا یا پانی پر اس پر چھینٹا مارا جائے گا. اسی کے تحت یہ حدیث شریف ہے، اور اس میں علماء کرام کے درمیان جو ہے بہت سارے اقوال ہیں. ان میں سے احناف کا موقف کیا ہے اور باقی دیگر علماء کرام کا موقف کیا ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں. علماء احناف کا موقف اس پر، جس کو الاختیار للتعلیل المختار میں علامہ ابو الفضل عبداللہ ابن محمود موصلی حنفی فرماتے ہیں کہ اس طرح بچے اور بچی کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے. یعنی وہ بچہ جو ابھی تک کھانا نہیں کھاتا ہو، اس بچے کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے، اور کھانا کھاتا ہو پھر بھی وہ نجاست غلیظہ تو ہے ہی. تو مطلب یہ ہے کہ اسی طرح بچے اور بچی کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے، چاہے وہ کھانا کھاتے ہو یا نہ کھاتے ہو. اس کے بعد مالکیہ، ان کا موقف یہ ہے کہ علامہ خرشی مالکی فرماتے ہیں کہ چھوٹے بڑے مذکر و مؤنث کے پیشاب کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ کھانا کھاتے ہو یا نہ کھاتے ہو. شافعی کا موقف اس میں امام نووی فرماتے ہیں، جو صحیح مسلم کی شرح میں موجود ہے، کہ مشہور اور مختار یہ ہے کہ بچے کے پیشاب میں پانی چھڑکنا کافی ہے اور بچی کے پیشاب میں چھڑکانا کافی نہیں ہے. یعنی اگر بچہ ہو تو اس میں پانی چھڑک دینا یہ کافی رہے گا، اگر وہ بچی ہے تو اس پر پانی چھڑک دینا کافی نہیں ہے، یعنی اس کو دھونا ہوگا. اسی کے تحت بہت سارے اقوال ہے اس میں. آپ دیکھیے دوسرے حدیث کا باب نمبر 55 یعنی 55، باب ما جاء فی بول ما یؤکل لحمہ، حلال جانوروں کے پیشاب کے بارے میں. رقم الحدیث 72. حدثنا حسن بن محمد الزعفرانی حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حمد بن سلمة حدثنا حمید وقتادة وثابت عن انس ان الناس من عرینة قدیموا المدینة فاجتووها فبعثهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في ابل الصدقة وقال اشربوا من البانها وابوالها فقتلوا راعي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واستقوا الابل وارتدوا عن الاسلام فأتي بهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة. حدیث شریف ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں آئے. انہیں یہیں کی آب و ہوا موافق نہ آئی، یعنی مدینہ شریف کی آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو علاج کے لیے صدقہ کے اونٹوں کے پاس بھیج دیا
اور فرمایا کہ ان کا دودھ اور پیشاب پیو. پس انہوں نے وہاں پہنچ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چرواہ کو قتل کر دیا. اونٹوں کو ہانک کر لے گئے اور اسلام سے پھر گئے. پھر بعد میں ان لوگوں کو پکڑ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کٹوا دیے. ان کی آنکھوں پر سلاخیاں پھیروا دیں اور انہیں دھوپ میں ڈالوایا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان میں سے ایک کو دیکھا تھا کہ وہ اپنے منہ سے زمین کاٹتا تھا، یعنی منہ سے جو ہے زمین کو کاٹتا تھا. اسی حالت میں وہ سب مر گئے. تو اس حدیث میں مطلب علماء کے درمیان بہت سارے اقوال ہے. اقوال یہ ہے کہ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے لیے ان لوگوں کو وہی اونٹنی جہاں رہتی تو وہاں پہ بھیجے. تو یہ اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب پیا کرو. تو یہ پیشاب پینے کی جو بات ہے اس کو لے کر علماء کرام کے نزدیک جو ہے بہت سارے اقوال اور اختلاف بھی ہے. احناف فرماتے ہیں، یعنی احناف علماء کے نزدیک، جس کو بدائے ثنائے کے مصنف علامہ ابو بکر بن مسعود کاسانی حنفی فرماتے ہیں کہ حلال جانوروں کے پیشاب میں اختلاف ہے. مطلب وہ جانور جس میں جو حلال ہو اس کے پیشاب میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ ناپاک مطلب یہ پیشاب جو ہے حلال جانور کا جو پیشاب ہے یہ ناپاک ہے، ہر حال میں ناپاک ہے. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پاک ہے. امام شافعی یعنی شافعی کا جو امام شافعی حضرات یہ فرماتے ہیں کہ پیشاب کی احکام کے اعتبار سے 4 اقسام ہے. بڑے آدمی کا پیشاب اور اس بچے کا پیشاب جو کھانا نہیں کھاتا، اور حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام جانوروں کا پیشاب. ہمارے اور جمہور علماء کے نزدیک یہ تمام ناپاک ہے. یہ امام نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. اور علاج کے لیے جو بھیجا گیا تو اس کے لیے مطلب اقوال یہ ہے کہ علاج کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھیجا اور کہا فرمایا، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب پینے کے لیے کہو. یعنی آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب پیے. تو یہاں پہ مطلب 3 طرح کی وضاحت ہو سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر علاج کے طور پر ہو، علاج کے طور پر، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کے ذریعے جان لیے تھے کہ ان لوگوں کے علاج جو ہے اسی میں ہے، یعنی اونٹ کا پیشاب اور اونٹ کا دودھ پینے میں ہی ان کا علاج ہے، اسی لیے آقا کریم نے ان لوگوں کو بھیج دیا. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ حدیث شریف جو ہے یہ منسوخ ہے. یہ حدیث شریف یہ منسوخ ہے، یعنی اس کے بعد والی پھر روایت جو پیشاب کے چھینٹے سے بچنے کے بارے میں جو حدیث روایت آئی اس کے ذریعے یہ حدیث جو ہے منسوخ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے جو حکم فرمایا تھا، یعنی وہ قبیلہ ارائنا کے وہاں پہ جو مطلب بھیجا تھا، تو مطلب اس کا قول کچھ محدث یہ گفتگو یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب دودھ پینے کے لیے بھیجا تھا، اور جو وہاں کے جو اونٹوں کی پیشاب ہے پیشاب کو بدن پہ ملنے کے لیے بھیجا تھا، یعنی وہ پیشاب پینے کے لیے نہیں، پیشاب کو بدن میں ملنے کے لیے. تو اللہ کے رسول کو زیادہ معلوم ہے. اس کے بعد حدیث شریف دیکھیے ترمذی شریف، امام ترمذی علیہ رحمہ مطلب بیان فرمایا کہ یہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں پھوڑنے کے لیے حکم کر دیا. تو یہ اس کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ لوگ بھی، یعنی وہ جو قبیلہ ارائنا کے لوگ ہیں وہ لوگ بھی ان کے وہ جو چرواہ ہیں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چرواہ کو وہاں پہ رکھا تھا ان چرواہا کے آنکھ پھوڑ دیے، تو اسی لیے جو ہے ان کے بھی آنکھ پھوڑ دیے گئے. اس کے بعد حدیث شریف دیکھیے، باب ما جاء فی الوضوء من الریح، ریح سے وضو کے بارے میں. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء الا من صوت او روح. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو نہیں مگر آواز اور بو سے، وضو نہیں مگر آواز اور بو سے۔ پھر اسی حدیث شریف کا وضاحت دوسرے حدیث میں دیکھیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان احدكم في المسجد فوجد ريحا بين يديه فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں ہو وہ اپنے سرینوں کے درمیان ہوا پائے تو مسجد سے نہ نکلے یہاں تک کہ آواز سنے اور بو پائے۔ اس حدیث کی وضاحت اس طرح امام نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ آواز سن لے یا بو محسوس کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی یقینی طور پائی جائے، یعنی ان میں سے کوئی یقینی طور پائی جائے۔ مطلب یقین اگر نہ ہو، مطلب یقین اگر نہ ہو تو پھر یہ بات ہو سکتا ہے کہ ہو جائے۔ پھر جو ہے امام احنف کے نزدیک، مطلب مذہب ائمہ میں احنف حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جس کو وضو ٹوٹنے کے متعلق شک ہو تو وہ باوضو ہے، یعنی جس کو وضو ٹوٹنے کے متعلق شک ہو، مطلب وہ پہلے سے وضو باوضو ہو اور وضو ٹوٹنے کا اس کا شک ہو کہ وضو ٹوٹ گیا ہو، اس طرح کا شک ہو تو وہ وضو باوضو ہے۔ اگر بے وضو تھا، مطلب وضو نہیں کیا تھا اور وضو کرنے کے بارے میں شک ہے تو وہ بے وضو ہی ہے، وہ بے وضو ہی ہے، کیونکہ یقین کے مقابلے میں شک نہیں آ سکتا۔ واللہ رسول عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔